مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے. تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے. ہم جب کہیں گے تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو, منع کہاں ہے؟ پھر اگر کسی نے اللہ اکبر شروع میں 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے, 6 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا, آپ کہیں یار یہ اذان تو اللہ اکبر 4 دفعہ تھا, شروع میں آپ نے 6 دفعہ کہاں سے کر دیا؟ تو کہا 6 دفعہ منع کہاں ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے یہ 6 دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے, یہ دکھاؤ. یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے. اسلام تو مکمل ہو چکا نا, جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین, یہ شخص جو بول رہا ہے اس کا نام طارق مسعود ہے, پاکستان کا رہنے والا ہے, دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اور بے لگام ہو کر سوشل میڈیا میں معمولات اہل سنت اور عقائد اہل سنت کے خلاف بھونکتا رہتا ہے. اس کلپ میں اس نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اذان کے شروع یا درمیان یا اخیر میں الفاظ کا اضافہ کرنا, ایڈیشن کرنا درست نہیں ہے, اسی طرح اذان سے پہلے درود و سلام کا اضافہ اور ایڈیشن درست نہیں ہے, کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے. جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کریں گے. یعنی اس کے کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر ہے اس کام کو کرنا درست ہے, اور جس کا ذکر نہیں ہے اس کا کرنا درست نہیں ہے. ناظرین, آئیے دلائل کی روشنی میں پہلے جانتے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا ثابت ہے یا نہیں, اس کے بعد طارق مسعود صاحب کے اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں. تو ناظرین, بلا شبہ اذان و اقامت سے پہلے یا بعد میں درود و سلام پڑھنا بالکل جائز اور مستحب ہے, اور یہ درود شریف پڑھنا قرآن کریم سے ثابت ہے. چنانچہ قرآن کریم پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر, اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. ناظرین, قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور اس میں نہ تو کوئی الفاظ مقرر فرمائے کہ انہی الفاظ کے ساتھ درود پڑھو, اور نہ ہی کسی وقت کی قید لگائی ہے کہ اس وقت پڑھو اور اس وقت نہ پڑھو. تو قرآن کریم کی آیت کے اطلاق سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ وقت جس میں ذکر و اذکار منع نہیں اس وقت صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے. اذان سے پہلے منع ثابت نہیں تو اس وقت بھی بلا شبہ صلاۃ و سلام پڑھنا جائز اور درست ہے. اور ناظرین, المکتبۃ الشاملہ جو انٹرنیشنل لائبریری ہے اور نیٹ پر بھی یہ لائبریری موجود ہے, اس کے اندر جو صحیح مسلم ہے اس کے کتاب الزکاہ باب الحث علی صدقہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86 حدیث نمبر 2398 میں ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے, اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا اجر ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی ہو. ناظرین, الحمدللہ اذان سے قبل درود و سلام پڑھنا بھی مسلمانوں کے اندر رائج ہے, اور اگر یہ کسی حدیث شریف سے ثابت نہ بھی ہو تب بھی کارِ ثواب ہے, کیونکہ دین اسلام میں جس نے اچھا کام شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرمائے گا, اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے برابر بھی اس شخص کو ثواب عطا کیا جائے گا. ناظرین, یہ بھی جان لیں کہ علماء کرام نے اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنے کا یہ طریقہ بتایا ہے
کہ درود شریف پڑھنے کے بعد کچھ وقفہ کرے، یعنی کچھ ٹھہر جائے، پھر اذان یا اقامت کہے، تاکہ درود شریف اور اذان و اقامت کے درمیان کچھ فاصلہ ہو جائے، یا درود شریف کی آواز اذان و اقامت کی آواز سے پست اور دھیمی رہے تاکہ دونوں کے درمیان فرق رہے اور درود شریف کو اقامت یا اذان کا جز نہ سمجھا جائے۔ اس طرح اذان و اقامت پڑھنے والا شخص صلاۃ و سلام کی برکتوں سے بھی مستفید ہوتا رہے گا۔ ناظرین، آئیے اب طارق مسعود صاحب نے اذان پر قیاس کرتے ہوئے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے پر اعتراض کیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، طارق مسعود صاحب کا اذان پر قیاس کرتے ہوئے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے پر اعتراض کرنا فضول ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت سے ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھنا ثابت ہے، خواہ اذان سے پہلے کا وقت ہو یا بعد کا وقت ہو یا ان دونوں کے علاوہ دیگر اوقات ہو۔ رہی بات اذان کی، تو اذان کے شروع یا اخیر یا درمیان میں الفاظ کا اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اذان کے الفاظ وحی الہی کے ذریعے متعین ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حرف بحرف اذان کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ انٹرنیشنل لائبریری المکتبۃ الشاملہ کے اندر جو سنن نسائی ہے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 حدیث نمبر 629 میں ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بٹھایا اور حرف بحرف مجھے اذان کی تعلیم دی۔ ناظرین، اسی طرح متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خواب کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز والے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ شروع ہو گیا، جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین، اس تفصیل کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اذان عرف شرع میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے لیے بوحی الہی الفاظ مقرر ہیں، اور اذان کی تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام کو دی ہے، اور جب اذان کے الفاظ مقرر ہیں، متعین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اضافہ کرنا، ایڈیشن کرنا درست نہیں ہوگا، ورنہ شرعی اذان کے الفاظ مقررہ کی صورت تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ ناظرین، طارق مسعود صاحب کا اعتراض اور اس کا جواب آپ نے سن لیا۔ اب آئیے طارق مسعود صاحب سے انہی کے گڑھے ہوئے اصول کی روشنی میں کچھ سوالات کر لیتے ہیں۔ طارق مسعود صاحب نے کہا کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، جتنا ہم تک پہنچا ہے، یعنی قرآن و حدیث میں جتنا لکھا ہوا ہے اسی کو ہم مانیں گے، اپنی طرف سے اضافہ اور ایڈیشن نہیں کریں گے۔ یہی اصول ہے طارق مسعود صاحب کا کسی چیز کو ماننے کا۔ طارق مسعود صاحب، آپ کے اس اصول کی روشنی میں آپ سے میرا 10 سوال ہے جس کا آپ ضرور جواب دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سوائے عیدین اور حج کے اجتماع کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ظاہری زمانے میں کوئی سالانہ اجتماع نہ ہوتا تھا، تو دیوبندیوں کے سالانہ اجتماعات قرآن کی کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟ آپ اس کا جواب دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی نیت زبان سے کرنا کسی بھی صحابی سے ثابت ہو تو حوالہ دیں، اگر ایسا حوالہ نہیں تو زبان سے نیت کرنا بدعت ہے یا شرک ہے، آپ ضرور بتائیں۔ تیسرا سوال ہے، دنیا کے اندر بہت ساری نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ صحابہ کرام کے دور میں ان چیزوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اگر استعمال کرنا جائز ہے تو کس قاعدے کے تحت؟ جیسے ریل، موٹر کار، ہوائی جہاز، ٹیلی فون،
موبائل، ریڈیو، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ان کے استعمال کرنے والے دیوبندی وہابی کے بارے میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں، کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے، امامت اور مؤذنی کے پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت کی تنخواہ لی ہے؟ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذنی کی تنخواہ لی ہے؟ تو دیوبندی امام اور مؤذن امامت اور مؤذنی کی تنخواہ لیتے ہیں، تو یہ تنخواہ لینا قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے ثابت ہے؟ آپ ضرور بتائیں۔ پانچواں سوال ہے، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانفرنس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، سید البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانفرنس، ختم بخاری، دور حدیث، کیا صحابہ کرام نے ایسی کانفرنس اور اس نام سے منعقد کی ہیں؟ اگر نہیں تو یہ سارے کام دیوبندیوں کے نزدیک کیا ہیں، شرک یا بدعت؟ نیز دیوبندی وہابی جو یہ کام کرتے ہیں وہ خود کیا ٹھہرے، مشرک یا بدعتی؟ آپ اس کا ضرور جواب دیں۔ چھٹا سوال ہے، اسکول اور مدرسوں میں بچوں کو 6 کلمے، ان کے نام اور ان کی ترتیب یاد کرانا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تقریباً سارے دیوبندی یہ کام کرتے ہیں، تو آیا یہ کام سنت ہے یا بدعت ہے؟ آپ اس کا جواب دیں۔ ساتواں سوال ہے، مسجدوں پر مروجہ مینار بنانا قرآن و حدیث کے ظاہری الفاظ سے ثابت نہیں ہے، مگر سارے دیوبندی وہابی مینار بنواتے ہیں، تو بتائیں کس اصول اور قاعدے کے تحت بناتے ہیں، اور بنانے والے دیوبندی آپ کے نزدیک کیا ہیں، بدعتی ہیں یا مشرک ہیں؟ آپ ضرور بتائیں۔ آٹھواں سوال ہے، حدیث شریف میں اونٹ، گائے، بکری، دمبا ان جانوروں کی قربانی کا ذکر ہے اور ان کے دودھ کے پینے کا جواز ہے، مگر بھینس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دودھ اور گوشت دیوبندی بھی کھاتے ہیں، تو یہ کھانا قرآن کی کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟ اس کا آپ ضرور جواب دیں۔ نواں سوال ہے، ہر سال وہابی دیوبندی مدارس کے لیے یوم قربانی کی باقاعدہ بڑے بڑے پوسٹر کے ذریعے اپیل کی جاتی ہے، کیا مروجہ اپیل کی طرح دور صحابہ میں کوئی مثال موجود ہے؟ اگر نہیں تو اس طرح اپیل کرنے والے دیوبندی وہابی آپ کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں؟ ضرور آپ بتائیں۔ 10واں اور آخری سوال ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارک کو معاذ اللہ چوپایوں کے ساتھ ملایا، تو ایسا کرنا قرآن کی کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟ آپ ضرور جواب دیں۔ ناظرین، یہ ایسے سوالات ہیں جن کا وہابی دیوبندی گمراہ اور بدعقیدہ لوگ کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ ان سوالات کے علاوہ بھی ان بد مذہبوں پر، ان گمراہوں پر کافی اعتراضات ہیں جن کا جواب دینے سے وہ کتراتے ہیں، دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ گمراہ اور بدعقیدے لوگ جو معمولات اہل سنت پر، عقائد اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں، ان اعتراضات پر آپ توجہ نہ دیں، اور جو معمولات اور عقائد اہل سنت ہیں آپ ان پر قائم و دائم رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مذہب حق، مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کے ایمان و عقیدے کی ان گمراہوں سے، ان بدعقیدوں سے حفاظت فرمائے۔